سر گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے، اس کے بعد فوری طور پر حکومت نے جلسوں پر پابندی لگا دی، لیکن بہرحال آپ کا جلسہ بھی ہوگا اگلا پشاور کا اور پھر لاہور کے جلسے اسی سکیجول کے مطابق ہوں گے۔ ایک جانب جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے سر وہ بھی بڑی خطرناک ہے، تو کیا سوچا مسلم نون نے؟ دیکھیں جی، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اوپن فضا میں جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہے یا کم ہے، اور اسے مزید جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل کر کے کم کیا جا سکتا ہے، اور ہم ان ایس او پیز کا اپنے جلسوں میں اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جیسے ہمارے جو ہے وہ آج کا جلسہ مانسیرا کا شیڈول کے مطابق 22 کو پشاور میں ہوگا، 30 نومبر کا جلسہ پی ڈی ایم کا ملتان ہے جی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 13 دسمبر کو لاہور میں ہے۔ صحیح۔ تو یہ پروگرام بالکل ہر قیمت پہ ہم اس کو پرسو کریں گے، اور گورنمنٹ جو ہے یہ صرف جو منترا پڑھ رہی ہے نا کرونا کا، یہ صرف حکومت کے پہلے مرحلے کے اس پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ باقی کھلی فضا میں اگر شادیاں ہو سکتی ہیں، اجتماع ہو سکتا ہے، اور باقی ساتھ بعد معمولات زندگی چلائے جا سکتے ہیں جو کہ مناسب ہے، چلائے جانے چاہیے، صحیح، تو پھر جو ہے یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک جلسوں کا ایک مومنٹم ہے آپ کے اپوزیشن کا، جو مشترکہ اپوزیشن ہے، اور آج مسلم نون کا جو اپنا ذاتی جلسہ تھا، اس مومنٹم کا حکومت پر پریشر ہونا ہے، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی تو بات چیت، مذاکرات، معاملات کسی نہ کسی نہج پر لے جانا ہے، وہ کس جانب ہے؟ کو بات چیت، مذاکرات کے جمہوریت میں، سسٹم میں یہ تو دروازے کھلے ہیں، آپ کے دروازے کھلے ہیں حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے؟ سیاست میں مذاکرات یا گفتگو جو ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، صحیح، اور یہ عمران خان نیازی صاحب جو ہیں یہ پہلے سیاستدان گزرے ہیں جو اپوزیشن سے مذاکرات نہ کرنے، رابطہ اور گفتگو نہ کرنے پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی سیاستدان نہیں ہے، یہ ایک حادثہ ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ، اسے مسلط کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم پی ایم ایل این جی، آپ اپنے سے کوئی مذاکرات جو ہے وہ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ ٹھیک، یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے، اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مذاکرات اگر کبھی ضروری ہوئے تو یہ پی ڈی ایم کی قیادت ہی فیصلہ کرے گی۔ صحیح۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب، پھر یہ مذاکرات حکومت کے ساتھ، جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہوں گے، یا کسی اور اداروں کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے جس کو ہم لفظ بولتے ہیں، اس کے ساتھ ہوں گے، یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی تو رستہ ہے جس کا ایک اینڈ ہے اس تحریک کا، وہ اینڈ کس جانب، کس سے بات چیت کے ذریعے ہو؟ دیکھیں جی، یہ جن کو ادارہ جاتی ڈائلاگ کہا جاتا ہے، اس میں ادارے تو سارے شامل ہوں گے، لیکن اس کی میزبانی جو ہے جی، وہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، جو کہ مدر آف اپنا آل انسٹیٹیوشن ہے، جو ہے اس میں بہت ایک ڈیموکریٹک اور ایک بہت سوٹیبل ایوان بالا ہے، وہاں سے جو ہے وہ اس کی شروعات کی جا سکتی ہیں، وہاں پہ ڈسکشن ہو سکتی ہیں، وہاں پہ کسی کو مدعو کیا جا سکتا ہے، وہاں سے کوئی جو ہے وہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشروط ہیں پی ڈی ایم کی جو ہے وہ فیصلے سے۔ صحیح، یہ تمام تر پی ڈی ایم کے معاملات ہیں، پی ڈی ایم جو ہے وہ کرے گی فیصلہ کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی نہج پر، کسی نہ کسی اینڈ پر یہ تمام تر چیزیں تو جانی ہیں، کیونکہ 13 دسمبر آخری جلسہ ہے، اس جلسے سے پہلے کہا گیا تھا کہ شاید حکومت نہیں رہے گی۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم نون پنجاب کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فیصل عزیز صاحب، ایک معاملہ یہ ہے یہاں پر بڑا اہم کہ نہج کوئی تو جائے گی، اب عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے،
اداروں کو کہتے ہیں جی سیاست میں نہیں لانا چاہتے. یہ پھر پی ڈی ایم کس چیز کا انتظار ہے کہ ایسے خود سے کوئی چیز آئے, کوریلا آئے, حکومت خود چلی جائے, پھر یہ آ جائے؟ میں تو اس چیز کو 2 مہینے میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ کسی ایک جانب تو جانا چاہتی ہے اپوزیشن, پی ڈی ایم, وہ کون سا رستہ ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن کی یہ 11 پارٹیاں پاکستان میں دھول اڑا رہی ہیں, اور وہ دھول جو اڑا رہی ہیں اپوزیشن کی پارٹیاں کچھ چھپا رہی ہیں. کیا کسی کو یاد ہے کہ میاں صاحب یہاں سے لندن تشریف لے گئے علاج کی غرض سے, تشخیص ہونا چاہتی تھی کہ کون سا مرض ہے انہیں, اور بہت خاموش تھے میاں صاحب, اچانک سے وہ خاموشی کیوں ٹوٹی؟ زرداری صاحب جیل میں تھے, وہ ان کی ضمانت ہوئی, وہ بلاول ہاؤس میں چلے گئے, اس کے بعد ہسپتال میں چلے گئے, خاموش تھے, وہ خاموشی کیوں ٹوٹی؟ بلاول صاحب بھی خاموش تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اور وہ پھر رفع دفع ہو گئے, جا کے بیٹھ گئے, خاموش تھے. آخر یہ خاموشی کیوں ٹوٹی اور اس نہج پر کیسی آئی جس کے اندر ہم نے جنرل باجوہ کے اوپر ہم نے انگلی اٹھتے ہوئے دیکھی, ہم نے ISI چیف کے اوپر انگلی اٹھتے ہوئے دیکھی؟ ایسا کیا ماجرا ہوا, ایسا کیا کیا عمران خان نے, ایسا کیا کیا فوج نے کہ ساری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہو گئی؟ ایسا کیا ہوا اور کون سے مطالبات ہیں؟ جس طرح آپ کنفیوز ہیں, یہ دھول اڑا رہے ہیں, آخر چاہتے کیا ہیں؟ عمران خان چلا جائے, عمران خان استعفیٰ دے دے, فوج نے کیا ہے, فوج چلی جائے, فوج استعفیٰ دے دے, جنرل صاحب استعفیٰ دے دیں, کیا کریں؟ میاں صاحب کو واپس لا کے بٹھا دیں, میاں صاحب اقتدار میں وزیر اعظم دوبارہ بن جائیں, بلاول صاحب کو کچھ کر دیں. ہے کیا معاملہ؟ یہ دھول کیوں اڑا رہے ہیں؟ دھول اس لیے اڑا رہے ہیں مدثر صاحب کہ فیٹف کے قانون سے متعلق جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے وہ ترامیم دی, وہ سجیشنز دیے جس کو کوئی ماننے کو, قبولنے کو تیار نہیں تھا, اور پاکستان کے پاس ٹائم نہیں تھا, اور نیب کے پاس وہ اختیارات ہونے تھے. ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب سے متعلق مزید جو عدالتیں ہیں اس سے متعلق بات کی, 1226 ریفرنسز رکھی ہوئی تھی, وہ کب چلیں گی اور کیسے ہوں گی؟ تو 120 عدالتوں کی انہوں نے بات کہی. انہیں اندازہ تھا کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں ایک دوسرے کے خلاف بہت سارے مقدمات کیے ہوئے ہیں, اور وہ مقدمات چل رہے ہیں, جس کے بعد اب 30 عدالتیں بن رہی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ قوم کا پیسہ واپس کرو والا معاملہ ہے, دھول اڑ رہی ہے, سوائے ایک آپشن جو سالڈ آپشن نظر آتا ہے کہ یہ اتحاد استعفے دے لاہور میں, سارے پارلیمنٹ سے مستعفی ہو, تو شاید ملک کے اندر کوئی بحران ہو, ادروائز کوئی بحران نہیں. استعفوں کی جانب تو وہ نہیں جا رہے ہیں, لیکن بس تو پھر کچھ نہیں ہے, جلسے کے بعد پھر آپ چلائیں. ایک بڑے مارچ کی جانب اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.